بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ ان لوگوں پر قربانی کرنا معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بقرعید کا تہوار ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ قربانی نہ کریں، یعنی جن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے یہ 5 لوگ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، ان لوگوں پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہوں تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے، چاہے پھر ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے ایسے لوگوں کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہے اور اگر اسے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے نام کی قربانی کرے، یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام کی قربانی کروا دیں۔ نمبر 2، کافر پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی کہ ایسا شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص کو قربانی کرنا معاف ہے، یعنی قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر ہی واجب ہے اور یہ کافر پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مجنوں پر، یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور مجنوں کو، ان 2 لوگوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یعنی ان 2 لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی بقرعید پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرعید پر قربانی کرنا معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا
या फिर 52.5 तोला चांदी ना हो, इसके पास इतने सोने और चांदी के बराबर रकम मौजूद ना हो, तो ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास रहने के लिए मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर की कीमत ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। दोस्तों याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब नसाब हों। ऐसे लोगों के लिए हर साल बकरा ईद पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और नेक नियति के साथ कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और इसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह ही माफ़ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ़ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसकी राह में और उसकी रज़ा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद ज़िलहज के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह ताला को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को आती है जिस दिन कुर्बानी की जाती है और अल्लाह को ये दिन आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह पाक ने हम सब मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। याद रहे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए दोस्तों आप सब से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करके उसकी खुशनुदी हासिल करें और अल्लाह को राज़ी करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।